لوگ ہیں، تابعین ہیں، تو بھی تحقیق کی جائے گی کہ وہ کس پائے کے راوی ہیں، ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، یاد رہتا ہے یا بھول جاتے ہیں، ضبط ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب صحابی کا نام آئے گا تو آنکھ بند کر کے بات ہم کو ماننی ہے، اس لیے کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، ان کا کہا ہوا حجت ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت کے کھل جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کے راستے سے ہٹتا ہے اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کسی راستے پر چلتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس غلط راستے کی طرف جائے گا ہم اسی راستے پر اس کو ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم رسید کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کیسی بدترین انجام، وہ کیسا بدترین انجام۔ اب غور کیجئے کیا بات فرمائی جا رہی ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ وہ اختیار کرے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ ایمان والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ آیت شریفہ کس دور میں نازل ہو رہی ہے؟ اس وقت جو ایمان والے تھے وہ سب کے سب صحابی رسول تھے۔ اس وقت جو ایمان والے تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں زیارت جب ایمان کسی نے کر لی تو وہ صحابی ہے۔ تو جس نے بھی اس دور میں آپ کو دیکھا وہ صحابی۔ تو قرآن مجید میں مؤمنین کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد صحابہ ہیں۔ وہ گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنا بنائے گا تو پھر وہ جنت کا راستہ نہیں، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں مانتا، اس طرح غلط راستے پر چلتا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، تو ہم گویا کہ اس کو پیچھے سے ایک اور دھکا دیتے ہیں، جاؤ ادھر تمہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے صحیح بات، تو جو تمہیں غلط بات سمجھ میں آ رہی ہے جاؤ ادھر، اور وہ راستہ پھر جہنم کا راستہ ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کا معلم بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا معلم بنایا، اور صحابہ کو اللہ نے ساری امت کا معلم بنایا، اور صحابہ سے ہم کو جو دین ملا، جو شریعت ملی، جو نظام زندگی ملا، جو اخلاق ملے، جو طریقہ ملا زندگی گزارنے کا، اب وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ قیامت تک امت کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں غلط زبان کھولتا ہے اور صحابہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتباع کے لائق نہیں ہیں، خدا نخواستہ انہوں نے نیا راستہ بنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے، تو یاد رکھیے اس کا یہ عقیدہ اس کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، بلکہ اس کا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان بھی باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو بات کہی گئی ہے سورہ فتح کے آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ